کوشچن آیا ہے ناصر صاحب نے کیا ہے. ظاہر پیپل آر ویری کنسرن فار پاکستان, اور آپ کا ڈپلومیٹک بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے آپ ان لوگوں کی باڈی لینگویج کو بھی سمجھتے ہیں, ملک میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی. میرا بھی ایک سوال ہے جو میں بعد میں کروں گی. انہوں نے کہا ہاؤ فار از پاکستان فرام بیڈ اکنامک کنڈیشنز لائک سری لنکا؟ اٹس ان دا پٹس. یہ پاکستان کی معیشت تو گڑھے میں ہے, اور دن بدن یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان اسی جگہ پہ پہنچنے والا ہے جہاں سری لنکا پہنچ چکا ہے. مگر سر پاکستانی قوم کو جب میں نے دیکھا نا, جب ہمارے سر پہ مصیبت آ جاتی ہے تو وہ ایک, اب آپ کو تو پتہ نہیں پنجابی بھی نہیں آتی ہوگی, وہ ایک خاص کاسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لڑنے کو اکٹھے اور کھانے پینے کے لیے وکھرے. یعنی جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو انجوائمنٹ کے لیے دے انجوائے ایٹ دیئر اون, مگر جب لڑنا ہوتا ہے تو وہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو پاکستانی قوم کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی واقعہ یاد کر لیں کہ جب ہم شدید ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ہم پرابلم میں ہوتے ہیں تو پھر قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. بہت ساری چیزیں حادثاتی پاکستان میں چلتی ہیں, بچتی چل جائیں گی. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ تو اب آج کل تو خاص طور پہ جب سے 2 دن پہلے جب سری لنکا کے عوام نے ان کے اپنے صدر اور وزیر اعظم کا وہ حشر کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا, ان کے گھر پہ قبضہ کر اور لیا, صدارتی محل پر وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پول میں نہا رہے ہیں, اور وزیر اعظم کے گھر کو تو انہوں نے آگ لگا دی, اور صدارتی تالاب میں نہا رہے ہیں. وہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. اب آج یہ سوشل میڈیا پر یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ کیا پاکستان میں بھی یہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. مگر پاکستان میں معذرت کے ساتھ پاکستان میں انہوں نے بلاک کر دیا. سری لنکا میں جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے نا, میرا خیال ہے پاکستان نے اس کو ایئر کرنے پہ بلاک کیا ہوا ہے. لیکن اب بلاک کرنے سے یہ تو وہ کوششیں یہ برابر ہوتی تھیں پچھلی صدی میں. اب یہ 21ویں صدی ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اب جب تک لوگوں کے پاس ٹیلی فون ہے ان سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی. دنیا کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے سری لنکا میں. لیکن اب وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اب سوشل میڈیا پر بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کے عوام بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں جو سری لنکا کے عوام نے کیا. سر آپ تو صرف سری لنکا کی بات کرتے ہیں, میں بے اختیار 2016 کی طرف مڑتی ہوں. آپ ٹرکی کو اگر یاد کرتے ہیں تو ترکی کی قسمت کو بدلا تھا عوام نے. آرمی آتی ہے, لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے, اینڈ آرمی کا جو کو تھا اس کو ناکام بنایا تھا عام عوام نے. تو آپ سری لنکا کی بات ضرور کیجئے گا, مگر اس سے پہلے ترکی میں بھی عام عوام نے تبدیلی لے. ترکی کی مثال تو بہت ہے, اور ترکی کی مثال کے متعلق مجھ سے سوالات بہت ہوتے ہیں, اس لیے کہ میں ترکی میں سفیر رہا ہوں. میں آپ نے جو بات کہی اس میں ایک کریکشن میں کرنا چاہوں گا کہ ترکی کی فوج میں بھی یہی خناس تھا جو ہمارے جرنیلوں میں ہے. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ملک کی زمینی اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. پاکستان میں تو 4 بار مارشل لا لگا ہے, ترکی میں ایک کم رہ گیا, وہاں 3 بار مارشل لا لگا ہے. لیکن دونوں ملکوں میں مواصلت یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے ایک وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا, اور انہوں نے بھی اپنے ایک وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا. لیکن ایک بڑا فرق ہے, طیب اردوغان کی شکل میں ترکی کو ایک ایسا رہنما ملا, ایک ایسا قائد ملا جس نے فوج کے جرنیلوں کو ان کی اوقات دکھا دی. اور میں یہاں ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی فوج کا لفظ استعمال نہ کرنے پاؤں, اس لیے کہ فوج ہماری آج بھی بہت بہتر ہے. ہماری one of the finest army in the world. One of the finest armies in the world. ہمارا نوجوان سپاہی, ہمارا جونیئر افسر,
اس کے کردار کے متعلق کوئی حرف زنی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ تو جرنیلوں کا ہے بیوی، مگر جرنیل بھی سر سارے نہیں ہیں، سارے جرنیل نہیں، وہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ ہے نا کہ ایک اگر بیرل میں ایک سیب سڑ گل جائے تو پورے بیرل کو خراب کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو مسئلہ ترکی میں طیب اردوغان نے جو کام کیا، فوج کے جرنیلوں کو ان کی بیرکوں میں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد جب جرنیلوں نے اردوغان کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی اور ٹینک لے کر آ گئے تھے وہ استنبول کی سڑکوں پر، تو پھر عوام اس وقت عوام اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ عوام کو معلوم تھا کہ ان کی رہنمائی کرنے کی اہلیت جرنیلوں کے پاس نہیں تھی، طیب اردوغان کے پاس تھی۔ بہت زبردست